بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں دفعہ درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پل صراط کے حوالے سے ہم 5 چیزوں پہ غور فرمائیں گے۔ نمبر 1، پل صراط کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، پل صراط کی مسافت کتنی ہے۔ نمبر 3، پل صراط کی دہشت کی وجہ سے صحابہ اکرام کی کیا کیفیت ہو۔ نمبر 4، پل صراط پہ کام آنے والی نیکیاں کون سی۔ نمبر 5، پل صراط پر پریشانی کا سبب بننے والی کون سی چیزیں ہیں جو کہ پریشان کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان 5 چیزوں کے بارے میں غور کریں گے۔ جڑے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ پل صراط حقیقی طور پہ ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر واقع ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا۔ نمبر 2، پل صراط کی مسافت کتنی ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال اس کی پشت پہ چلنے کے، اور اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور ہوگا۔ عالم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پل صراط پھسلنے کی جگہ ہوگی، اس پر بہت چوڑے چوڑے ایسے کانٹے ہوں گے جو مڑے ہوئے ہوں گے، جو شخص کو لگیں گے تو وہ اسے زخمی کر دیں یا اپنی نوک میں پھنسا کر دیں۔ یہ معاملہ نازک ہی کیوں نہ ہو کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور یہ جہنم کی پشت پہ رکھا ہوگا۔ ہر ایک کو اسے گزرنا پڑے گا، کیونکہ جنت پہ جانے کا یہ راستہ ہے۔ سب سے پہلے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء، رسول، پھر امت محمدی اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ابھی چمکی اور ابھی غائب ہو گئی، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، اور بعض ایسے ہوں گے جیسے چونٹی کی چال چلیں گے۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے اور بعض کو زخمی کر دیں گے، اور زخمی حالت میں پل صراط وہ پار کر لیں گے۔ کہ پل صراط کی دہشت کی وجہ سے صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روتا دیکھ کر ان کی زوجہ بھی رونے لگ گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرے گا، مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بیان کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب پرہیزگار اللہ پاک کی رحمت کے قریب ہوں گے، جبکہ گناہگار کو دور کر دیا جائے، اور جب نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط پار کر لو، اور گناہگاروں سے کہا جائے گا تم جہنم میں گر۔ میں نہیں جانتا کہ میں گناہگاروں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا نیک لوگوں کے ساتھ پل صراط پار کر لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے قریب بیٹھے لوگ بھی رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، بھائیو، کہ تمہیں جہنم کے خوف سے رونا نہیں آ رہا؟ سن لو، جو شخص جہنم کے خوف سے روتا ہے، اللہ پاک اسے اس دن جہنم سے آزاد فرمائے گا، جس دن مخلوق کو گردن اور پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر کھینچا جا رہا ہوگا۔ پل صراط کا بیان کرتے ہوئے غشی طاری ہو جانا یہ معمولی بات نہیں، بلکہ سخت آزمائش سے گزرنا ہے، اور بیان بھی اپنے وقت کے قاضی اور امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں لوگوں میں پسندیدہ بنا۔ اور ان کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ 40 سال تک ہنسے نہیں، اور ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا گویا ایک سہما ہوا قیدی بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے سنا کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا،
اور یہ بھی سنا ہے کہ گزرنے والوں کی مختلف حالتیں ہوں گی، کوئی جلدی گزر جائے گا، کوئی آہستہ گزر لے گا، کوئی بغیر زخم لگے پار ہو جائے گا، کسی کو زخمی حالت میں جنت میں لے جایا جائے گا، کوئی اپنے قدموں سے گزرتا ہوا جنت میں جائے گا، تو کوئی پیٹ کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس میں دنیاوی طاقتوری یا پھر پہلوانی کام نہیں آئے گی، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور رہنے والے پورے صراط کو پار کر لیں گے، اور اس پر گزرنا انسان کے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ جس کے عمل دنیا میں اچھے ہوں گے وہ پورے صراط پر اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو میں پورے صراط سے تیزی سے گزرنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو پورے صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا، وہ جو میرے فیصلے پہ راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہنا اور اس کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا پورے صراط سے تیزی سے گزار دے گا ہمیں۔ میرے بھائی، اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہیے، جو اس نے رزق دیا ہے اس پہ شکر ادا کیجیے۔ اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حال کی حرص اپنے دل سے نکال، کل بروز قیامت اس کا حساب پورے صراط کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کیجیے۔ فضول گوئی اور فحش کلامی اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب نمبر 4 پہ پورے صراط پہ کون سی نیکیاں ہیں جو کام آ سکتی ہیں؟ سب سے بڑی نیکی جو پورے صراط پہ کام آئے گی وہ ہے نماز۔ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں سے اس کی عزت فرمائے۔ نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4، وہ پورے صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ میرے بھائیو، نماز پورے صراط میں کام آنے والا عمل ہے۔ نماز پورے صراط کی گھبراہٹ سے بچانے والا عمل ہے۔ نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسلم غیر مسلم کے درمیان پہچان ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، چین و سکون پانے کا سبب ہے، بندگی کی پہلی سیڑھی ہے، نماز رب کریم کی رحمتیں پانے کا سبب اور قرب الہی پانے کا وسیلہ ہے۔ نماز سے اللہ کی مدد ملتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، ظاہر و باطن کو صاف کرتی ہے، روح کو قرار دیتی ہے۔ تو نماز سب سے پہلا عمل ہے جو کہ آپ کو پورے صراط سے تیزی سے گزارتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ۔ پورے صراط کی تاریکی کو روشنی میں اور پورے صراط کی وحشت کو اطمینان میں بدلنے والا ایک اور عمل وہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پورے صراط سے گزر جائے۔ لہٰذا صدقے دینے کی بڑی برکتیں ہیں، ہمیں راہ خدا میں کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات جو بھی ہماری جیب اجازت دے۔ نمبر 3، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ آج کے ہمارے پاکستان کے معاشرے کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ پورے صراط میں بھی مدد کرے گا، دنیا میں بھی ہماری عزت بھی محفوظ ہوگی، ہماری گھر والوں کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ میرے بھائی، پورے صراط پر کام آنے والا ایک اہم عمل مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے، جو کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج کے معاشرے میں نہیں کیا جا رہا، لوگوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شعور دے اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا سکھائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو، اس کی عزت بچانے والے کو فرشتہ پورے صراط پر پروں میں ڈھانپ کر گزار دے گا، تاکہ دوزخ کی آگ کی تپش اس تک نہ پہنچ پائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کریں، کسی کا مذاق اڑا کر اس کی عزت کا جنازہ نہ لیں، سازشیں کر کے کسی کی ترقی میں روڑے نہ اٹکائیں، کسی کی برائیاں لوگوں میں پھیلا کر اسے بدنام نہ کریں۔ یہ 3 اہم عمل ایسے ہیں، اگر ہم کر لیں گے تو ہمیں پورے صراط سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے وہ سب کیا جو ہمارے اللہ نے کہا اور ہمارے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا۔ اب چند چیزیں یہاں پہ زیر غور ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جو ہمیں پورے صراط پر پریشانی اور نقصان دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، ظلم کرنا۔ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی آہ بڑی جلدی لگتی، آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچتی ہے، اور ظلم کرنے والے کا حال بڑا برا ہے۔
पुल सरात पर नुकसान देने वाले अमाल में से एक अमल जुल्म करना है। तौरात में लिखा है कि पुल सरात के पीछे से एक मनादी निदा करेगा, ए जुल्म सरकशी करने वालों, ऐश परस्त बदबख्तों, बेशक अल्लाह पाक अपनी इज्जत की कसम खाता है कि किसी जालिम का जुल्म आज ये पुल पार ना कर सकेगा। नंबर 2, आग की बेड़ियाँ। जो लोग दूसरे लोगों का माल ना हक दबाते हैं, डकैतियाँ करते हैं, पर्चियाँ बेचकर या कॉल्स के ज़रिए नाजायज़ रकमें लेते हैं, को गौर करना चाहिए। आज जो माले हराम बआसानी गले से नीचे उतरता हुआ महसूस हो रहे हैं ना, वो बरोज़े क़यामत कहीं सख्त मुसीबत में न डाल दे। हज़रत सैयदना फ़क़ी समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक पुल सरात पर आग की बेड़ियाँ हैं। जिसने हराम का एक दिरहम भी लिया, उसके पाँव में आग की बेड़ियाँ डाली जाएंगी, जिसके सबब उसे पुल सरात पर गुजरना दुश्वार हो जाएगा, यहाँ तक कि उस दिरहम का मालिक उसकी नेकियों में से उसका बदला ना ले ले। अगर इसके पास नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाहों का बोझ भी उठाएगा और जहन्नम में गिर पड़ेगा। ये आज इस वीडियो में 5 चीज़ें हमने गौर की कि पुल सरात की हकीकत और पुल सरात की मसाफत क्या है, सहाबा की क्या कैफियत थी, कौन सी नेकियां हैं जो पुल सरात में काम आ सकती हैं और कौन से गुनाह हैं जो उसमें परेशानी डाल सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है